أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب ہم بدلتے ہیں آیتم کسی آیت کو مکان آیا کسی آیت کی جگہ پر شاباش. یہ بدلا یبدلو تبدیلا بے دال لام سے یہ لفظ آیا ہے. فَعَلَ يُفَعِلُ تَفْعِيلًا یہ ماضی ہے. بدلا اس نے بدلا، اذا نے اس کو حال بنایا. وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب ہم بدلتے ہیں آیتن کسی نشانی کو، وہ پیچھے فعل ہے اور آگے مفعول ہے. مکانہ آیتن، مکانہ آیتن مرکب اضافی مضاف مضاف ہے. کوئی بھی اسم اضافی حالت میں کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں حرف جار ہو یا مضاف ہو. مکان آیتن کسی آیت کی جگہ. آگے چلو. واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے. عالم، علم ماضی، یعلم، تعلم، عالم، نعلم. اس نے جانا اور وہ جانتا جانے گا، تو جانتا جانے گا، میں جانتا ہوں جانوں گا، اور ہم جانتے ہیں جانیں گے. جب یہ جملہ اسمیہ میں ہے بطور خبر بن کے تو یہ افعل تفضیل ہوتا ہے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. پھر اس کا ترجمہ تھا خوب جانتا ہے. اللہ مبتدا ہے اور عالم خبر ہے. بما ينزل جو نازل کرتا ہے. قالوا انہوں نے کہا انما انت مفتر صرف اور صرف تو گھڑنے والا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان کی اکثر نہیں جانتی. قل کہ نزلہ اس نے نازل کیا اس کو روح القدسی پاک روح، پاک روح نے، پاک فرشتے نے. روح القدسی مرکب اضافی روح کے اوپر پیش آئی ہے اور یہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں نزلہ روح القدس، پاک فرشتے نے اسے اتارا ہے، لے کے آیا ہے اللہ کا حکم. یہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کے آتے تو ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لے کے آتے. اگر میکائیل علیہ السلام ہم پر وہی لے کے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نہ ماننے کا ایک بہانہ لگایا. قرآن مجید نے اس کو پہلے پارے میں یہ بات بیان کی. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ آیت پہلے پارے میں آئی ہے. یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ روح القدس جو ہے پاک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر آئے ہیں. جی من ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق کی ساتھ حق کے لیثبت الذین کہ وہ جما دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کے دل جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور بشارت ہے واسطے فرما برداروں کے، واسطے خوشخبری سنانے والوں کے. ہاں وَلَقَدْ نَعْلَمُ واسطے فرما برداروں کے خوشخبری ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہم جان چکے انہم یہ کہ وہ یقولون یہ جان چکے. قد عالمہ ہوتا پھر ماضی قریب ہوتا. یہ مضارع ہے. عالمہ یعلم تعلم عالم نعلم ہم جانتے ہیں. لقد ولقد نعلم ہم جانتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں. انہم یہ کہ وہ یقولون وہ کہتے ہیں انما صرف اور صرف یعلمہ سکھاتے ہیں اس کو بشر ایک آدمی، کوئی آدمی. یہ کہ وہ کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں اس کو کوئی سکھاتا ہے کوئی آدمی. انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ایک شخص تھا وہاں، وہ انجیل کا بھی حافظ تھا اور توریت کا بھی حافظ تھا اور وہ عالم بھی تھا. تو یہ ان کے پاس جاتے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتاتے ہو یا وہ تم سے سیکھتے ہیں. ایسی بات بالکل غلط ہے. یہ ان کی جو سوچ تھی
قرآن نے یہاں بیان کی ہے. لسان الذی زبان الذی وہ یلحدون جو الحاد کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں الیہ اس کی طرف اعجمیوں کیا ایک اجمی ہاں وہذا اور یہ لسان عربی عربی زبان ہے مبین واضح یلحدون وہ اس کے ساتھ نسبت کرتے ہیں الحاد کرتے ہیں جوڑتے ہیں ملاتے ہیں نسبت کرتے ہیں الحاد ہو گیا ہے نسبت کرتے ہیں اس کی طرف آپ کی نسبت کرتے ہیں لسان الذی اس شخص کا بول اس شخص کا کہنا یلحدون الیہ اعجمی وہ ملاتے ہیں وہ نسبت کرتے ہیں اس کی طرف اعجمی آدمی ہے وہ تو کوئی اور زبان جانتا ہے وہ تو عبرانی جانتا ہے عبرانی جانتا ہے وہ تو عربی نہیں جانتا تو یہ کلام تو عربی میں اترا یہ کیسے اس کے ساتھ بات کو ملاتے ہیں جی وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ تو زبان ہے هَذَا لِسَانٌ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ زبان ہے کلم کھلی عربی زبان ہے شاباش ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے لا یہدیہم اللہ نہیں اللہ ہدایت دیتا ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے انما یفتری الکذب صرف اور صرف وہ گڑتے ہیں جھوٹ کو الذین وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے بآیات ساتھ اللہ کی آیات کے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور وہی لوگ وہی جھوٹے ہیں ہاں وہی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے مبتدا جس سے بات کی ابتدا ہو یہ اس میں اشارہ جو ہے اور مبتدا بن کے آیا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے حالت فاعلی ہوتی ہے یہاں خبر جو ہے معرفہ ہے اس لیے ہم کی ضمیر کو ضمیر فصل لایا گیا یہ جملہ اسمیہ میں خبر کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے جی من کفر باللہ جس کسی نے انکار کیا اللہ کا من بعد ایمان ہی اس کے ایمان کے بعد اپنے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان لانے کے بعد جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر الا من اکرہ مگر جو کہ مجبور کیا گیا مجبور کیا گیا حضرت اکرم انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کا والد ابو جہل غوطہ تھا پانی میں کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا ہے پھر اس نے کہا ابو جہل نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بات کرو تو میں نے آپ کے بارے میں کچھ خلاف کہہ دی اور پھر جب حاضر ہوئے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ میرا والد مجھے مارنے تو لگا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے آپ کے خلاف کوئی بات کروا دی تو میں نے وہ بات کہہ دی آپ نے فرمایا اگر پھر بھی وہ تمہیں کچھ کہے نا اس طرح جان سے مار دینے کی دھمکی دے تو پھر بھی تم میرے خلاف کوئی بات کہنی ہو تو کہہ دینا اکریہ ناپسند کیا گیا دل میں اس کے ناپسندگی ہے لیکن اس کی بری ہے کہ وہ کفر کا کلمہ پڑھے آج ماحول اگر اتنا ہی خلاف ہو جائے کہ کوئی شخص یعنی وہ پکڑا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہیں جان سے مار دیں گے اور تم کوئی ناکفری کر دو تو اس کو اجازت ہے جان بچانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس کی جان بچ جائے تو پھر وہ پکے ایمان پر قائم ہو اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر حضرت خبیب بن ارض حضرت خبیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پکڑے گئے ابو سفیان کے غلام بنے تو ابو سفیان جب اپنا کسی کو غلام بناتا تھا تو اس وقت وہ اس کا ڈیٹا لیتا تھا کہ کس قبیلے سے ہے کہاں سے ہے ان پر ایک الزام لگا کہ غزوہ بدر میں ایک سردار کو مارا گیا قتل کیا گیا اور وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبیلے میں سے تھے لہذا اس سردار کی جو سزا تھی یعنی سزا دی گئی وہ حضرت خبیب کو دی گئی انہیں پھانسی لٹکایا گیا مکے میں اعلان ہو گیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پھانسی دے دی جائے گی اس پاداش میں کہ غزوہ بدر میں ان کا ایک سردار قتل کیا گیا تھا اور پھر بھی کوئی شخص اس کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہو تو پھر وہ کلمہ کفر کہہ دے جی قلبہ مطمئن
اور اس کا دل مطمئن ہے بالایمان ساتھ ایمان کے لیکن شرع جس کس نے کشادہ کیا کھولا کشادگی شرع صدر ہو گیا جس کا سینہ کھل گیا دین اسلام کے لیے جس کا دل آمد بالکفری ساتھ کفر کے صدرن سینے کو فعلیہم پس ان پر غضب من اللہ غضب ہے اللہ کی جس نے خوشی سے کفر کو قبول کیا پس اس پر اللہ کا غصہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کے بڑا عذاب ہے بڑا عذاب ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں جینا تو ہے نا ہمیں مال مل رہا ہے کوئی بات نہیں کلمہ کفر ہے ہم منہ سے کلمہ کفر کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اگر اس نے دل سے کلمہ کفر پڑھا تو پھر اس کے لیے بڑا عذاب ہے